صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک قافلے میں جب آپ جایا کرتے تھے تو جن اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوتی تھی نا، تو آپ علیہ السلام اونٹ ہانکنے والے کو کہتے تھے آہستہ ہانکو، شیشیاں ہیں کہ ٹوٹ نہ جائیں۔ ہائے 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 ہائے، جسے صنف نازک کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام عورتوں کا اتنا ریگارڈ کرتے تھے، اتنی عزت دیا کرتے تھے۔ اور میں بالکل وثوق سے کہتا ہوں کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں عورت مظلوم ہے، بہت مظلوم ہے۔ یہ بالکل ٹھیک انہوں نے کہا کہ ان کو تو فضائل سنائے جاتے ہیں کہ جناب خامد کا یہ حق، خامد کا یہ حق، اور خامد مارتا رہے، اس کو کوئی نہیں سمجھاتا کہ یار تجھے بھی تیری بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرنڈ، مرد و عورت اسلام میں برابر ہے۔ ہیومن ڈگنیٹی میں، انسانیت کی جو عظمت ہے، اس میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن حکیم میں بڑا کیٹاگوریکل مینشن کیا، اس مرد و عورت کے فرق کے ساتھ۔ یہ جو آپ کے وہ نکاح کے خطبے میں بھی آیت پڑھی جاتی ہے، سورہ النساء کی پہلی آیت ہے۔ سورہ النساء کتنی بڑی سورت اور ساری عورتوں کے حقوق کے اوپر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد، اس رب کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا تھا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی ایک جان سے اس کی بیوی بھی بنائی تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا پیدا ہوئی، یعنی اوریجن تو ایک ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اس میاں بیوی سے کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین میں پھیلا دیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رحمی رشتوں کا تقدس اس اللہ کی وجہ سے کرتے ہو۔ الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے نا، جب کہ جھگڑا ہو تو کہتے ہیں یار خدا واسطے معاف کر دے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جس اللہ کا نام لے کے اپنے مسئلوں کو الٹیمیٹلی سالو کرواتے ہو نا، اس سے ڈرو بھی۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو۔ تو ہیومن ڈگنیٹی میں سب برابر ہے۔ پھر سورہ الحجرات میں بھی آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبیلوں میں، خاندانوں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تقوی والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا ابھی سیدہ فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار کیوں ہے، کسی مرد کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ سر انہوں نے پرفارم کیا۔ اور ابو لہب حضور کا سگا چچا ہے، دوزخ میں جائے گا، پرفارم نہیں کیا۔ پرفارم کرے گا تو اس کو بینیفٹ ملے گا۔ تو ہیومن ڈگنیٹی میں یہ چیز یاد رکھیے گا۔ اور آپ علیہ السلام کا آخری خطبہ جو اکثر ہم ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں، مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا، تم سب اسی آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر، کوئی کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر۔ کوئی یعنی ہیومن ڈگنیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، برابر ہے۔ البتہ جب مرد و عورت مل کے ایک خاندان کو وجود دیں گے، پھر خاندان ایک ادارہ ہے، ادارے میں ظاہر ہے کہ ایک ادارے کے دو ہیڈ نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہی ہوگا۔ پھر اس میں سورہ نساء میں ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم بنائے گئے۔ حاکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھینٹی لگائیں، مراد یہ ہے کہ پھر الٹیمیٹلی جب ٹائی پڑے گی تو مرد کی بات مانی جائے گی، باقی وہ جو غلط کام کرے گا وہ اللہ کے حضور جواب بھی دے گا۔ ظاہر ہے پھر اس طرح معاشرے کا نظام نہیں چل سکتا نا جب دو ہوں۔ کسی بھی آرگنائزیشن کا بھی ایک ہی ہیڈ ہو سکتا ہے، نیچے آپ جتنے مرضی لگا لیں، اوپر تو ایک ہی ہوگا نا، نظام چل نہیں سکتا۔ تو اس کی وجہ سے شاید بعض
مردوں کے دماغ کے اندر یہ خمار آ گیا کہ جی وہ عورتوں کی پھینٹی لگانا شروع کر دیں گے. سورہ نساء میں یہ آتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی عورتوں کی کچھ باتیں ناپسند ہیں تو ان میں کئی پسندیدہ عادتیں بھی تو ہوں گی. اتنی سختی کے ساتھ اسلام میں اس چیز کی ترغیب دلائی گی کہ آپ نے عورتوں کی رسپیکٹ کرنی ہے. اور دیکھیں اللہ نے کیسا بندوبست کیا ہے. عورت جب چھوٹی ہوتی ہے تو باپ کی شفقت میں، جوان ہوتی ہے تو خاوند کی محبت میں، اور بڑھاپے کو پہنچتی ہے تو اولاد نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کے پوچھا مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا کس کا ہے؟ حسن سلوک کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرا حقدار کون حق رکھتا ہے مجھ پہ مخلوقات میں سے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں. اس نے پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں. چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ. باپ کا چوتھا نمبر ہے، پہلے 3 کے 3 نمبر ماں کے. اب یہاں پہ عورتیں اوپر ہیں. حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے. یعنی یہ فزیکلی پاس نہیں، مراد یہ کہ ماں کی خدمت کر کے تم جنت کما سکتے ہو. لیکن یہاں پہ چونکہ ایک ایشو عورت کے اعتبار سے ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس کے خامند نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ جب دین کی تعلیم نہیں ہوگی تو عورتوں کا استحصال اسی طریقے سے ہوگا. اور پھر یہ جو آپ آج کل NGOs کے اوپر غصہ کھاتے ہیں کہ وہ ہماری عورتوں کو دلیر کر رہے ہیں مردوں کے اوپر، تو سر مردوں نے کون سے عورتوں کو بیسک ہیومن رائٹس دیے ہیں کہ ان کی عورتیں ان پہ دلیر نہ ہوں؟ آپ خود ایڈ فیول ٹو فائر کر رہے ہیں. آپ کیوں نہیں عورتوں کو حقوق دے رہے؟ کیوں جدادیں ان کی دباتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بہن نے معاف کر دیا. نہ، بہنوں سے بھی پوچھیں، وہ کہتے ہیں یا تو ہم بھائی رکھ لیں یا جداد رکھ لیں. کسی حد تک ٹھیک ہے. آج اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے وہ عورت کہاں جائے گی؟ میکے. اگر ماں باپ فوت ہو گئے تو بھائیوں کے پاس جائے گی نا. تو عورت پوری زندگی انسیکیور گزارتی ہے کہ کسی بھی خاوند کا دماغ پھرتے کو ٹائم لگتا ہے. پھر پاکستانی خاوند تو اس نے پیچھے بھی اپنا رکھا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی. تو وہ پھر اگر اس کو سیکیورٹی ہو کہ وہ پیچھے بھی میرے بھائی مسلمان ہیں، اگر میں نے جداد لی اپنا حق تو وہ یعنی میرے لیے فرعون نہیں بنیں گے اور کہیں گے اس کا حق تھا، تو وہ بے فکر ہو کے لے گی حق. اور یہ جو کہتے ہیں نا معاف کر دیا، میں ان کو کہتا ہوں پہلے جداد کی تقسیم کریں، ان کے ہاتھ میں ان کا حصہ دیں، پھر میں دیکھتا ہوں کون سی بہن معاف کرتی ہے. اس بہن کی اولاد ہی کہے گی کہ اما جی کیا ہویا جے آگ کہہ رکھو تسی نہیں رکھنا سانو دیو پرا نو کیوں دے رہی ہو. وہ ویسے ہی وہ معاف نہیں ہوتا. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ انگور کھٹے ہیں. عورتیں بیچاری اپنی عزت بچا رہی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں، اگر مانگ لیا تو بھائی پوری زندگی کے لیے ناراض ہو جائیں گے، جان نہیں چھڑا. تو نبی علیہ السلام نے میاں بیوی کے تعلق کے اعتبار سے بہت، بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرمایا عورت جو ہے نا وہ مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی بھی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اس سے نفع اٹھاؤ، کمپرومائز کرو. اگر سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اس کو توڑنا اصل میں اس کو طلاق دینا ہے. توڑنا مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بغض رکھے. اللہ سے ڈرو. بغض رکھ لیتے ہیں اگر تم اس میں الفاظ ہیں، اگر تمہیں اس کی کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو دیکھو اس میں کئی خوبیاں بھی تو موجود ہوں گی، ان کو یاد کر لو. تو آپ علیہ السلام نے یعنی یہ جو عورتوں کی پٹائی کا جن لوگوں کو شوق ہوا ہے نا، تو میں تو کہتا ہوں جو مرد بھی ادھر ادھر منہ مارتے ہیں نا، ان کی عورتوں کو بھی چاہیے کبھی کبھار تھوڑا سا کر دیا کریں پٹائی، لیکن چہرے پہ نہ مارا کریں. یہ نبی علیہ السلام نے منع کیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ نے چہرے پہ نہیں مارنا. باقی یہ ہے کہ دنیا میں آئیڈیل تو آپ کو نہ خاوند ملے گا نہ بیوی. یہ جتنے لفنڈر قسم کے نوجوان ہیں نا، ان سے پوچھیں بیوی کیسی ہوتی ہے، کہتے ہیں نیک، شریف، پردہ دار. تو تسی تو ماشاءاللہ بڑے نیک ہو. تو قرآن میں ہے نا بدکار مردوں کے لیے پھر بدکار عورتیں ہی ان کے نصیب میں ہوں گی، اور نیکوکار مردوں کے لیے نیکوکار عورتیں. کبھی حادثہ بھی ہو سکتا ہے
لیکن اوورآل ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے تو ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ جوڑے باقی آسمانوں پہ بنے ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ جوڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. دو ہی ایسی پیڑیاں آتا ہوں نا وہ بس ایک دوسرے کو نہیں چل سکتے ہیں. اس طرح کے بھی لوگ دیکھیں. بندہ کہتا ہے یار بڑی بری عورت ہے, یہ کیسے گزارا کر رہا ہوگا اس کا خاوند. تو خاوند ماشاءاللہ اس کو برا ہوئے گا, نہیں یار صحیح جوڑی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے معاملات کیے ہوئے ہوتے ہیں. باقی اس کے لیے پریکٹیکلی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. آپ علیہ السلام کی کیا شفقتیں اپنی بیویوں پہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ام عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں حبشیوں کی وہ نیزے والی یعنی وہ چل رہی تھی روٹین, پریکٹس کر رہے تھے وہ. تو میں نے حضور سے خواہش کی کہ میں نے دیکھنا ہے. تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو میں آپ کے پیچھے چھپ کے پردے میں سے وہ دیکھنا شروع کیا. اور آپ نے فرمایا کہ تم یہ سوچ سکتے ہو کہ ایک جوان لڑکی کتنی دیر کھڑے ہو کے یہ تماشا دیکھ سکتی ہے, یعنی شوق کی وجہ سے. اور نبی علیہ السلام اتنی دیر کھڑے رہے یہاں تک کہ میں نے ہی کہا کہ بس, تو آپ علیہ السلام ہٹے. پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے ام عائشہ کہتی ہے میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ دوڑ لگانی ہے. دوڑ لگائی تو کہتی ہیں کہ میں آگے نکل گئی, نبی علیہ السلام پیچھے. پھر کئی سال گزرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ ایک دفعہ پھر دوڑ لگائیں دوبارہ. اب نبی علیہ السلام نے کہا تو وہ کہتی ہیں پھر اس دفعہ نبی علیہ السلام آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی. وہ پہلے بھی حضور کی شفقت ہی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ علیہ السلام اس لیول کے ساتھ بھی, یعنی آپ بخاری جی اٹھا کے دیکھیں, صحابہ کرام جب وہ امہات سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر آتے تو کیا کرتے تھے, تو کہتے ہیں گھر کے کام کاج, جو آپ کے لیے گستاخی ہے کیونکہ وہ ساس سسر کرنے نہیں دیں گے, وہ کہیں گے رن مرید ہو گیا. سر کئی ایک معاملات جڑے ہوئے نا. اور الٹا وہ یہ کہیں گے اسی لوگ بھی تے کر دیا سن, اسی تے اپنے خاندانوں جناب ہلن نہیں دیتا کدے, تائی تے تانوں بڈھے ویلے بھی گالاں کڈ دے نا. ہلن جو نہیں دیتا تسی تو ہن بھگتو نا. ہلے ہوندے تو ایک دوسرے کا ریگارڈ تو کر رہے ہوتے نا. سر آپ نے کسی کے لیے کچھ کیا ہو تو وہ پھر بڑھاپے میں بھی پھر وہ خاوند آپ کے لیے جو ہے نا وہ صحیح ثابت ہوگا نا کہ تھوڑا سا وہ اس روٹین سے بھی گزرا ہو. جیسے بچے بگڑ جاتے ہیں خاوند بھی بگڑ جاتے ہیں. بالکل کھلی چھٹی بھی نہیں دینی چاہیے. عورتیں جو بالکل کمپرومائز کر کے گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتی ہیں ان کو یعنی خامدوں کو وقتاً فوقتاً تلقین کرنی چاہیے. اور خامد بھی جو آئے دن اپنے حقوق گنواتے رہتے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں کہ بھی نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا فرمایا. صحیح مسلم میں حدیث ہے میں اپنی وفات کے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہاری بیویاں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, یعنی ان کا خیال رکھنا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک قافلے میں جب آپ جایا کرتے تھے تو جن اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوتی تھی نا تو آپ علیہ السلام اونٹ ہانکنے والے کو کہتے تھے آہستہ ہانکو, شیشیاں ہیں کہ ٹوٹ نہ جائیں. ہائے 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 ہائے, جسے صنف نازک کہتے ہیں. نبی علیہ السلام عورتوں کا اتنا ریگارڈ کرتے تھے, اتنی عزت دیا کرتے تھے. تو بیویوں کو عزت دینا کوئی یعنی ان کے نیچے لگنا نہیں ہے. Wake up to reality.